جہنم کے پجاری از قلم اے حمید۔ اچانک جمشید کی نگاہ ایک غار کے دہانے پر پڑ گئی۔ اس نے غار کے دہانے میں اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ آدھا زمین میں دھنسا ہوا ہے اور دو خوفناک شکلوں والی مخلوق اس کے سر پر آرا چلا رہی تھی۔ اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر جمشید بدحواس سا ہو گیا اور اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، آرتی، یہ میں ہوں، یہ سب کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، اس غار میں سے دھوئیں کا ایک برق رفتار بگولا زبردست گونج کے ساتھ باہر نکلا اور آنن فانن جمشید کو اپنی لپیٹ میں لے کر غار میں لے جا کر غائب ہو گیا۔ آرتی صرف جمشید کی آخری چیخ ہی سن سکی۔ وہ دم بخود سی ہو کر اسی جگہ کھڑی غار کو دیکھتی رہی۔ آخر وہی ہوا تھا جس کا آرتی کو ڈر تھا۔ وہ جانتی تھی جادوگر نستور کی بدرو اور عفریت ڈائن جمشید کا پیچھا کر رہی ہیں اور صرف اس کے بولنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اسی لیے آرتی نے جمشید کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ آواز نہ نکالے، لیکن اپنے دوسرے وجود کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر وہ بے اختیار بول اٹھا۔ نستور جادوگر یا عفریتی ڈائن جو اس لمحے کے انتظار میں تھیں، جمشید کے بولتے ہی اسے اٹھا کر لے گئیں۔ اب وہاں خود آرتی کا زیادہ دیر رکنا خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ وہ جمشید کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، اسے اب اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ چنانچہ آرتی اسی وقت غائب ہو گئی۔ جمشید کو جس وقت دھوئیں کے مرغولے نے اپنے اندر لپیٹا تو وہ غیبی حالت میں تھا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ دھوئیں کے چکراتے ہوئے مرغولے کے ساتھ وہ بھی گردش کرتا غار میں چلا گیا تھا اور ابھی تک وہ دھوئیں کے طوفانی لہروں کے ساتھ گردش کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جیسے کسی نے اسے دھوئیں سے نکال کر زمین پر پٹخ دیا۔ زمین پر گرتے ہی وہ اپنے انسانی جسم میں واپس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ زمین پر چتلیٹا ہے۔ وہ زندہ ہے مگر اپنے ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتا۔ اچانک عفریتی ڈائن اس کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ عفریتی ڈائن کی گردن درخت کے ساتھ پھانسی لگنے کی وجہ سے لمبی ہو چکی تھی اور وہ خونخوار آنکھوں سے جمشید کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی ڈراؤنی آواز میں کہا، میں جانتی تھی تم مجھ سے بچ نہیں سکو گے۔ عفریتی ڈائن کا کوئی دشمن اس کے انتقام کی آگ سے آج تک بچ نہیں سکا، تو بھی زندہ نہیں بچے گا۔ عفریتی ڈائن نے غصے سے پھنکارتے ہوئے جمشید کی طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس کے نوکیلے ناخنوں میں سے بجلی کی کڑک کے ساتھ تیز لہریں نکل کر جمشید کے جسم پر پڑیں اور وہ زمین میں دھنسنے لگا۔ اسے لمبی گردن والی عفریتی ڈائن سامنے کھڑی کہہ لگاتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی گردن میں وہ رسی ابھی تک جھول رہی تھی جس سے اسے پھانسی دی گئی تھی۔ اسے صرف پھانسی اسی لیے دی گئی تھی کہ جمشید نے اس کا چلہ پورا نہیں کیا تھا اور چلہ الٹ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر چلا گیا۔ اسے نگلنے کے بعد زمین اوپر سے برابر ہو گئی۔ جمشید کا سانس چل رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اسے اپنے جسم پر چاروں طرف سے اور اوپر کی طرف سے زمین کا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تک زمین میں دھنستا چلا جا رہا تھا، وہ پھر اچانک گر پڑا جیسے چھت سے نیچے گرا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ ایک تنگ سرنگ میں موجود تھا جو چاروں طرف سے گول تھی۔ اس کے جسم کی طاقت واپس آ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس گول قبرنما سرنگ میں وہی زرد سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سرنگ کی دیوار کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ سرنگ کی گول دیوار پتھر کی طرح سخت تھی۔ اوپر 3-4 فٹ کی اونچائی پر گولائی نما چھت اس پر اسی طرح جھکی ہوئی تھی جیسے ابھی اس پر گر پڑے گی۔ اس کو اچانک ماتا کے کالے بچھو کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے آستین چڑھا کر بازو کو دیکھا۔ بازو پر سے ماتا کا بچھو غائب ہو چکا تھا۔ اسے ماتا کے بچھو کے غائب ہونے کا کوئی افسوس نہ ہوا۔ مردوں کی اس زمین دوز دنیا میں مکافات عمل کے وہ اس قدر عبرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے مناظر دیکھ چکا تھا کہ اب اس کا کسی دیوی دیوتا اور کسی ماتا کے بچھو پر اعتقاد رہا نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا کہ انسان کو اس کے برے اعمال اور گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے دنیا میں وہ سزا سے بچ جاتا ہے تو اسے مرنے کے بعد وہ سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور کوئی دیوی دیوتا
کسی ماتا کا بچھو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسے ہر حالت میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی ہی پڑتی ہے۔ وہ خود ہی اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا۔ اس نے کالے جادو، سفلی عمل سے اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو کالے جادو کے چلے بتا کر کئی انسانوں کی زندگیاں برباد کی تھیں۔ اس کے جادو ٹونے سے کئی بے قصور انسان موت کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ جمشید کو اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ موت کے بعد اپنے عبرت انگیز انجام سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کا تعلق آتش پرستوں کے مذہب سے تھا۔ اس مذہب کے ماننے والے بھی ہمیشہ سے اگنی دیوتا کی پوجا کرتے آئے تھے، لیکن اب جمشید کا ان دیوتاؤں پر سے اعتقاد اٹھ گیا تھا۔ لیکن اسے اس حقیقت کا احساس ہو گیا تھا کہ آسمانوں کے اوپر ایک اور بھی طاقت ہے جس کے ترازو کے پلڑے ہمیشہ برابر رہتے ہیں۔ ان پلڑوں میں ہر انسان کے اعمالوں کو تولا جاتا ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا ملتی ہے اور بدکرداروں کو ان کے برے اعمال کی سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ وہ کیسے قدرت کے اس اٹل قانون پر یقین نہ کرتا؟ اس نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اسے اپنے گناہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے تھے اور اپنے انجام سے وہ کانپ اٹھتا تھا۔ لیکن ابھی اسے اس گول قبر نما سرنگ سے باہر نکلنا تھا۔ آفریتی ڈائن نے اسے یہ کہہ کر قبر میں بند کر دیا تھا کہ یہاں تو بار بار مرے گا اور بار بار زندہ ہوگا، مگر اس کے دل کو نہ جانے کیسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس منحوس زیر زمین دنیا سے ضرور باہر نکلے گا اور قدرت اسے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے اور زندگی میں ہی توبہ کرنے کا ایک موقع ضرور دے گی۔ وہ جھک کر قبر نما سرنگ کی دیواروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ گول دیوار کی سطح ہموار نہیں تھی، لیکن پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے، پختگی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ یہ قبر نما جگہ بالکل شہد کی مکھیوں کے چھتے کے خانے کی طرح تھی جو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ جب جمشید کو دیوار میں کسی جگہ کوئی درس نظر نہ آئی تو وہ نا امید ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا اب اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ اسے آرتی کا خیال آ رہا تھا، وہ بھی یہاں اس کی مدد کو نہیں آ سکے گی۔ اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا زبان سے کوئی لفظ نہ بولنا، آواز نہ نکالنا، ورنہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے اور پھر میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ جمشید کو احساس تھا کہ اس سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی ہے، مگر اپنے آپ عذاب میں مبتلا دیکھ کر بے اختیار اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے۔ اب اسے احساس ہوا کہ یہ سب کچھ اس کا وہم تھا۔ آفریتی ڈائن نے اسے اپنے قابو میں کرنے اور اس سے انتقام لینے کی خاطر اس کے سامنے اس کے ہمشکل ہیولے کو عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، کیونکہ جمشید ابھی زندہ تھا۔ وہ انسانوں کی دنیا کے زندہ انسانوں ہی کی طرح زندہ تھا۔ موت کے بعد ابھی اس کے گناہوں کی سزا کا عمل شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی تقدیر میں ایسا ہونا لکھا تھا اور ایسا ہو گیا تھا۔ یہ اس کے گناہوں کی وہ سزا تھی جو اسے دنیا میں ہی مل رہی تھی، اور اس سزا کو وہ آئندہ گناہ نہ کرنے اور توبہ کرنے سے کم کر سکتا تھا۔ اب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نیک زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ اس عزم نے جمشید کے اندر زندہ رہنے اور موت کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کر دی تھی۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کر دیواروں کا جائزہ لینے لگا۔ اسے ہلکی ہلکی گونج کی آواز سنائی دی۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ یہ آواز گول دیوار کے پیچھے سے یا زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ گونج کی آواز پہلے ایک گنجار میں اور اس کے بعد کٹ کٹ کی آوازوں میں تبدیل ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین کے نیچے یا دیواروں کے پیچھے کوئی پراسرار مخلوق کسی چیز کو بار بار کاٹ رہی ہے۔ جمشید کو محسوس ہوا یہ پراسرار آواز جہاں وہ کھڑا ہے وہاں زمین کے اندر سے آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور فرش کو غور سے دیکھنے لگا۔ دھندلی زرد روشنی میں فرش کی زمین بالکل ساکت تھی، مگر کٹ کٹ کی آوازیں زیادہ صاف آنے لگی تھیں۔ جمشید کے دیکھتے دیکھتے فرش پر ایک جگہ سے پتھر کی چوڑی اینٹ نے ہلنا شروع کر دیا۔
قدرتی طور پر جمشید پر خوف طاری ہونے لگا کہ خدا جانے زمین کے نیچے سے کون سا عفریت باہر نکل آئے، اور وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے پتھر کی اینٹ کو ہلتے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اینٹ اچھل کر ایک طرف کو گر پڑی۔ اس نے دیکھا پتھر کی چوڑی اینٹ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے مکڑے چمٹے ہوئے تھے۔ ان مکوڑوں نے ہی پتھر کی اینٹ کو چاروں طرف سے کمزور کر کے باہر اچھال دیا تھا۔ جمشید کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ان کالے مکوڑوں کے لمبے نکیلے دانت آریوں کی طرح تھے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں زمین کے اندر سے باہر آ رہے تھے۔ یہ خونخوار مکوڑے اپنے نکیلے دانتوں کی آریوں سے جمشید کے جسم کے ٹکڑے اڑا سکتے تھے۔ انہوں نے پتھر کی سل کو کاٹ دیا۔ ان کے آگے جمشید کی کیا حیثیت؟ وہاں سے بچ کر نکلنے کی کوئی راہ بھی نہیں تھی۔ وہ کھسک کر دیوار سے اور پرے ہو گیا، لیکن ان موٹے موٹے مکوڑوں کا رخ جمشید کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ سامنے دیوار کی طرف جا رہے تھے۔ مکوڑے 10-12 قطاروں میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے تیزی سے چلتے ہوئے سامنے والی دیوار کے پاس پہنچ گئے اور دیوار پر ایک جگہ جم گئے۔ جمشید انہیں مسلسل تک رہا تھا۔ جیسے ہی دیوار کے ساتھ چمٹے کٹ کٹ آوازیں بلند ہونے لگیں، وہ دیوار کو اپنے نکیلے دانتوں کی آریوں سے کاٹ رہے تھے۔ جمشید اپنی جگہ بت بنا یہ عجیب و غریب منظر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تک ہزارہ مکوڑے دیوار کے ساتھ چمٹے اسے کاٹتے رہے، پھر وہ پرے ہو کر نیچے اتر کر واپس فرش کے چکور سوراخ میں چلے گئے، اور سوراخ میں سے ایک دم مکوڑوں کی فوج نکل کر دیوار کے ساتھ چمٹ گئی اور اسے کاٹنے لگی۔ یہ عمل دیر تک جاری رہا۔ جمشید اپنی جگہ پر ساکت ہو کر کھڑا تھا اور ڈر رہا تھا کہ اگر اس نے ذرا سی بھی حرکت کی تو ان خونی مکوڑوں کو اس کی موجودگی کا احساس ہو جائے گا اور وہ اس کے جسم سے چپٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تیسری بار زمین کے اندر سے مکوڑوں کی تازہ دم فوج نے آ کر دیوار کو پھر کاٹنا شروع کیا تو اس کے لمحوں کے بعد ہی وہاں سے دیوار کا پتھر الگ ہو کر اندر کی طرف گر پڑا۔ جمشید کو دوسری جانب سے ایسی آوازیں آئیں جیسے پتھر پانی میں گرا ہو۔ دیوار کے پتھر کو گرانے کے بعد خدا جانے مکوڑوں کے دل میں کیا آئی کہ ایک دم سارے کے سارے مکوڑے وہیں سے واپس مڑے اور قطار کی شکل میں دوڑتے ہوئے فرش میں جو سوراخ تھا اس میں اتر گئے۔ پہلے تو جمشید بالکل نہیں سمجھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر اس کو خیال آیا ہو سکتا ہے قدرت نے اس کے فرار کی کوئی سبیل پیدا کر دی ہو۔ وہ دیوار میں اس جگہ آ گیا جہاں سے مکوڑے نے پتھر کی اینٹ اکھاڑ کر دوسری طرف گرائی تھی۔ پتھر کی اینٹ ایک چکور سل کے برابر تھی۔ وہاں شگاف پڑ گیا تھا۔ اس نے شگاف سے دوسری طرف جھانک کر دیکھا، نیچے اندھیرا تھا، اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر اس نے کان لگا کر سنا، نیچے سے پانی کی بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ خدا جانے یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا اور کس طرف جا رہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ یہ سب کچھ اس طرح سے وقوع پذیر ہوا تھا کہ جمشید کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا شاید قدرت نے اسے گناہوں کی دلدل سے نکل کر توبہ کرنے اور نیک زندگی بسر کرنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ دیوار کے شگاف کے اندر سے پانی کے بہنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ آواز سے معلوم ہوتا تھا پانی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ اس گول قبر میں مرنے سے بہتر تھا کہ نیچے اتر کر ایک بار وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر جمشید نے اپنی ایک ٹانگ شگاف کے اندر داخل کی، پھر دوسری ٹانگ داخل کرنے کے بعد وہ دونوں ہاتھوں سے شگاف کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی دونوں ٹانگیں نیچے لٹکا کر آگے ہوا۔ وہ اس حالت میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتا تھا، چنانچہ اس نے دونوں ہاتھ چھوڑ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ وہ پانی میں گرا۔ پانی کوئی 1 منزل نیچے تھا اور بڑی ہی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پانی کا تیز ریلا جمشید کے گرتے ہی اسے بہا کر آگے لے گیا۔ یہ پانی کی ایک انتہائی تاریک سرنگ تھی جس میں پانی کا تیز بہاؤ شور مچاتا گزر رہا تھا۔ جمشید کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پانی کے تیز دھارے کے ساتھ وہ آگے ہی آگے بہتا چلا جا رہا تھا۔ کسی وقت اس کے پاؤں نیچے لگ جاتے، جس سے اس نے اندازہ لگایا کہ پانی زیادہ گہرا نہیں ہے، مگر تیز بہاؤ اسے کسی جگہ رکنے نہیں دے رہا تھا۔ پانی ڈھلان کی شکل میں جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی رفتار
तेज से तेज तर होती जा रही थी। सुरंग कभी दाएं तरफ मुड़ जाती और कभी बाएं तरफ मुड़ जाती। सुरंग जब मुड़ती तो पानी की तेज बहाव में इसका जिस्म सुरंग की दीवार से टकरा जाता। सुरंग सीधी हो गई, मगर इसका रुख पहले से ज़्यादा नीचे की तरफ हो गया था। पानी का बहाव और तेज हो गया। कुछ देर के बाद इसे पानी की ज़बरदस्त गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे पानी का यह रेला आगे जाकर किसी गहरी जगह में आबशार की तरह गिर रहा है। इसने किनारे में पत्थरों को पकड़ने की बहुत कोशिश की कि किसी तरह से वो अपने आप को पानी के साथ नीचे गिरने से बचा सके, मगर इसके हाथ फिसल जाते थे और तेज बहाव इसे आगे ले जाता था। अब सुरंग पानी के शोर से गूंज रही थी, ऐसा शोर जैसे किसी गहरी खाई में पहाड़ों के पत्थर टूट टूट कर गिर रहे हों। जमशेद ने आंखें बंद कर लीं, अपने आप को पानी की तेज लहरों के हवाले कर दिया। पानी का बहाव इसे बेजान तिनके की तरह तेज रफ्तारी से लिए जा रहा था। अचानक वो पानी की आबशार के साथ नीचे ही नीचे गिरने लगा। फिर भीतर से शोर मचाते झाग उड़ाते पानी के साथ जैसे एक गहरा कुआं था जिसमें वो गिर गया और गिरते ही नीचे 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 चलता चला गया। काफ़ी नीचे जाकर इसे पानी ने ऊपर उठाना शुरू कर दिया और वो खुद भी हाथ पर चलाता पानी की सतह पर आ गया। पानी की सतह से सर निकालते ही इसने देखा चारों तरफ जर्द धुंध फैली हुई है और ऊंचे पहाड़ों की अमूदी दीवारों के दरमियान पानी बहाव पर बहता जा रहा है। पहाड़ों का रंग कहीं भूरा और कहीं स्याह था और उनको देखने से ही बदन में खौफ की लहरें दौड़ रही थीं। जमशेद का ख्याल था शायद वो मुर्दों की ज़ेरे ज़मीन दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ गया है, लेकिन फिज़ा की जर्द धुंध और भूरे पहाड़, उनकी डरावनी शक्लें इसे बता रही थी कि वो अभी ज़ेरे ज़मीन मुर्दों की दुनिया ही में है। पानी का रंग भी जर्दी माइल था, जो आहिस्ता आहिस्ता जर्द और गहरा जर्द होता जा रहा था। आफरीती डाइन और नस्तूर जादूगर के अलावा जमशेद को जर्द लाशों के हमले का डर भी लगा हुआ था। शायद यही वो झील थी जिसमें उसने जर्द लाश को बहते देखा था, जिसके सर से खून का फवारा छूट रहा था। जमशेद अपने आप को तैरकर पहाड़ी किनारों की तरफ लाने की कोशिश करने लगा। पानी का दबाव बहुत ज़्यादा था और ऐसा मालूम होता था कि पानी गाढ़ा हो गया है। जमशेद को हाथ पांव चलाने में दिक्कत हो रही थी। वो खौफजदा हो गया कि कहीं वो झील की दलदल में ना फंस जाए। झील का पानी आहिस्ता आहिस्ता तारकोल की तरह भारी और दलदली होता जा रहा था, लेकिन जमशेद ने हिम्मत ना हारी और अपने आप को धकेलता हुआ किनारे पर ले ही आया। इसने काफ़ी जोर लगाकर गाढ़े दलदल ऐसे पानी में से अपने आप को बाहर निकाला और पत्थरों में ऊंधा लेट गया। उसका साल धूकनी की तरह चढ़ रहा था। भारी पानी होने की वजह से इसे झील में इस तरह तैरना पड़ा था जैसे वो जिस्म के साथ कई मन वजनी चीज़ों को बांध कर तैर रहा हो। ज़रा सांस दुरुस्त हुआ तो उसने लेटे लेटे सर उठाकर दाएं बाएं देखा। इसके सामने भी पहाड़ की दो कामत स्याह दीवार ऊपर ही ऊपर उठती चली गई थी और दाएं बाएं भी स्याह पहाड़ों की ढलानी और अमूदी दीवारें थीं। सिर्फ इसके पीछे जर्द झील थी जो आगे धुंध के बादलों में दाखिल हो रही थी। जमशेद उठा और पहाड़ की दीवार के साथ साथ पत्थरों के दरमियान छुप कर बैठ गया और सोचने लगा अब इसे क्या करना चाहिए और किस तरफ को जाना चाहिए। वो इन मुर्दों की ख़तरनाक दुनिया में अकेला बेसहारा रह गया था, जहाँ कदम कदम पर इसे अपनी जान के दुश्मनों का ख़तरा लगा था। अब आरती इसकी हिफाजत के लिए इसके साथ थी और ना माता का बिच्छू इसके पास था। अगरचे इसका एतकाद माता के बिच्छू पर ख़त्म हो गया था, फिर भी वहाँ उसका दम गनीमत तो था। वो कम अज़ कम उसे नस्तूर जादूगर, जर्द लाश और आफरीती डाइन के हमलों से तो वक्ती तौर पर बचा ही रहा था। अपने आप को शदीद ख़तरों में घिरा हुआ महसूस करते हुए जमशेद झील किनारे किनारे ऊंचे पहाड़ की ढलान के साथ चलने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रुककर पीछे देख लेता और कोई जर्द लाश या आफरीती डाइन उसका पीछा तो नहीं कर रही। एक पहाड़ पीछे रह गया, फिर दूसरे स्याह पहाड़ की ढाल शुरू हो गई। वो रुके बिना चलता रहा, कुछ खबर नहीं कि कहाँ जा रहा है
آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب وہ 3 پہاڑوں کو پیچھے چھوڑ آیا اور چوتھے پہاڑ کی ڈھال شروع ہو گئی تو اسے ایک آواز سنائی دی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور غور سے اس آواز کو سننے لگا۔ آواز ایسے تھی جیسے کوئی جھیل میں چپو چلا رہا ہے۔ جھیل میں ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ دھند میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چپو کی آواز رک رک کر آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت زور لگا کر جھیل کے دلدلی پانی میں کشتی چلانے کی کوشش کر رہا ہو، مگر اسے وہاں ابھی تک کوئی کشتی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے دھند میں اس جانب دیکھ رہا تھا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اسے دھند میں سے ایک چھوٹی کشتی اپنی ہی طرف آتی دکھائی دی۔ کشتی میں آرتی بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے چپو چلا رہی تھی۔ کشتی ذرا اور قریب آئی تو جمشید نے اسے پہچان لیا۔ یہ آرتی ہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر ایک دم رک گیا۔ کہیں آرتی کے روپ میں یہ کوئی ڈائن یا نستور کی بھیجی ہوئی بدرو نہ ہو۔ وہ ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ کشتی کنارے پر آ کر لگ گئی۔ زرد روشنی میں اس نے آرتی کو دیکھا کہ وہ کشتی سے نکل کر اس کی طرف بڑھی اور قریب آ کر کہا، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے جمشید، فکر نہ کرو، میں آرتی ہی ہوں، کوئی بدرو نہیں ہوں۔ اس کے بعد جمشید اپنے آپ کو نہ چھپا سکا اور فوراً پتھروں کے پیچھے سے نکل آیا۔ آرتی نے اسے دیکھتے ہی کہا، جمشید، تمہارا کوئی اچھا کرم تمہارے آگے آ گیا ہے، ورنہ تم اپنی ہی حماقت سے جس مصیبت میں پھنس گئے تھے اس میں سے نکل نہیں سکتے تھے، اور شاید اس جہنم میں مجھے تمہاری شکل دوبارہ دیکھنی نصیب نہ ہوتی۔ جمشید نے کہا، آرتی، تم آرتی ہی ہو نا؟ نستور جادوگر کی بھیجی ہوئی کوئی ڈائن یا بدرو تو نہیں ہو؟ آرتی نے کہا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، پہلے میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہیں جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکال کر لے جاؤں۔ اگر میں کوئی بدرو نہیں ہوں تو تمہارے دشمنوں کی بھیجی ہوئی کوئی نہ کوئی بدرو یا آفریتی ڈائن خود تمہیں دبوچنے یہاں پہنچ جائے گی، اور اب تو تمہارے پاس ماتا کا بچھو بھی نہیں ہے۔ جمشید فوراً کشتی میں سوار ہو گیا۔ آرتی نے بھی کشتی میں سوار ہو کر چپو سنبھالے اور کشتی کو موڑ کر جس طرف سے آئی تھی اسی طرف روانہ ہو گئی۔ جمشید کہنے لگا، اب تو میں بول سکتا ہوں نا، کیونکہ تم خود مجھ سے باتیں کر رہی تھیں۔ آرتی نے کہا، ہاں تم بول سکتے ہو، یہاں تمہاری آواز سن کر کوئی بدرو تم پر حملہ نہیں کرے گی، لیکن یہ مت بھولو کہ آفریتی ڈائن کو تمہارے فرار کا علم ہو چکا ہے اور وہ تمہیں تلاش کر رہی ہے۔ جمشید نے پریشان ہو کر کہا، مگر یہاں تو اس بلا سے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آرتی بولی، افسوس کہ ماتا کے بچھو کے ساتھ وہ مہرہ بھی تم نے گم کر دیا جو میں نے تمہیں دیا تھا، اور جسے منہ میں رکھ کر تم یہاں کی مخلوق کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ جمشید نے منت کرتے ہوئے کہا، آرتی، اگر آفریتی ڈائن نے مجھے دبوچ لیا تو وہ اس بار مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، میرے بچاؤ کے لیے کچھ کرو۔ آرتی بولی، تم گھبراؤ نہیں، میرے پاس تمہیں بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور آرتی نے چپو روک کر اپنے کان میں پڑا ہوا ایک سیاہ موتی اتار کر جمشید کو دیا اور بولی، اسے اپنے منہ میں رکھ لو، تمہیں کوئی بدرو نہیں دیکھ سکے گی۔ جمشید نے جلدی سے کالا موتی اپنے منہ میں ڈال لیا۔ موتی منہ میں رکھتے ہی جمشید کو اپنا جسم نظر آنا بند ہو گیا، وہ غائب ہو گیا۔ آرتی نے کہا، تم غائب ہو گئے ہو لیکن میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، پھر بھی تم اونچی آواز میں بات نہ کرنا، آفریتی ڈائن کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتی ہے، تم بولو گے تو وہ فوراً تمہیں دیکھ لے گی۔ جمشید نے کہا، لیکن تم اس سے کیسے بچو گی، اور وہ تمہیں تو دیکھ ہی لے گی۔ آرتی نے کہا، تم میری فکر مت کرو، میں ابھی تک ان لوگوں کی دنیا کی ایک بدرو ہوں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کشتی اس وقت 2 پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد پہاڑی پیچھے رہ گئی اور کسی ویران جزیرے کا کنارہ آ گیا۔ جزیرے کے کنارے میں کہیں وہ سوکھے ہوئے لٹکتی مردہ ٹہنیوں والے سیاہ درخت کھڑے تھے۔ زرد دھند میں جگہ جگہ سیاہ اور زرد چٹانیں زمین سے نکل کر بالکل ساکت کھڑی تھیں۔ ہر طرف موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا، نہ دن کا پتہ تھا نہ رات کا، بس ایک مردہ سی زرد روشنی تھی جس نے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اوپر آسمان پر بھی اسی دھند کی چادر تنی تھی۔ آرتی نے کشتی کنارے پر لگا دی۔ وہ اتری تو جمشید بھی اس کے ساتھ کشتی سے اتر گیا۔ آرتی نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں جو کہوں سنتے جانا، آگے سے جواب نہ دینا،
چپ چاپ میرے ساتھ چلتے جاؤ اور یاد رکھو کسی درخت کی طرف گھور کر مت دیکھنا۔ سوکھے ہوئے خونخوار درخت ان کی جانب بائیں جانب تھے۔ جمشید نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور چپ چاپ خاموشی سے آرتی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ زمین خشک اور بھر بھری تھی، کہیں کہیں گڑھے پڑے ہوئے تھے، ان گڑھوں میں کہیں کہیں انسانی پنجروں کی بکھری ہوئی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، شاید یہ اس دنیا کا کوئی خستہ حال قبرستان تھا۔ جمشید کی آرتی سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہڈیاں کن لوگوں کی ہیں۔ آگے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی جو آگے ہی کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ چٹان کے قریب ہو رہے تھے، چٹان جیسے پہلے سے زیادہ بڑی اور زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ چٹان کی دیوار میں ایک گول سوراخ صاف نظر آ رہا تھا۔ آرتی اس سوراخ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، یہاں تمہارا میرا ساتھ ختم ہوتا ہے، یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتی، اب تمہیں اکیلے ہی جانا ہوگا۔ جمشید نے حیرت سے آرتی کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، کیا تم مجھ سے جدا ہو رہی ہو؟ آرتی نے کہا، میں جدا ہونا نہیں چاہتی، مگر مجھے جدا ہونا ہی پڑے گا کیونکہ آگے انسانوں کی دنیا ہے جو تمہاری منزل ہے، جو تمہاری دنیا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں انسانوں کی دنیا میں ضرور پہنچاؤں گی، میں اپنا وعدہ پورا کر رہی ہوں۔ جمشید بولا، لیکن سامنے تو ایک چٹان ہے جس کی دیوار میں ایک چھوٹا سا سیاہ شگاف دکھائی دے رہا ہے، یہاں انسانوں کی دنیا کہاں ہے؟ آرتی نے کہا، تم اس شگاف کے اندر جاؤ گے تو تمہیں ایک غار ملے گا، یوں سمجھ لو یہ مردوں کی اس منحوس زیر زمین دنیا کا آخری غار ہے۔ اگر تم اس غار میں سے صحیح سلامت گزر گئے تو تم انسانوں کی دنیا میں پہنچ جاؤ گے۔ جمشید کہنے لگا، تو کیا اس غار میں کوئی خطرہ بھی ہے؟ آرتی بولی، جو سب سے بڑا خطرہ تمہارے دشمن نستور جادوگر اور تمہاری دوسری سب سے بڑی دشمن آفریتی ڈائن کا ہے، جو کسی بھی وقت غار میں تم پر حملہ کر سکتی ہیں، اور یاد رکھو وہ غار میں آ گئی اور اس نے تم پر حملہ کر دیا تو پھر اس سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ جمشید بولا، مگر میں تو غائب ہوں۔ آرتی نے کہا، نستور جادوگر یا اس کی کوئی بدروح تمہیں نہیں دیکھ سکے گی، مگر آفریتی ڈائن کو تم نظر آ جاؤ گے، اور یہی تمہاری سب سے خطرناک دشمن ہے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم اب تک اس کے انتقام کی آگ سے بچے ہوئے ہو۔ جمشید شگاف میں داخل ہوتے ہوئے ڈر رہا تھا، اگرچہ وہ انسانوں کی دنیا میں جانے کو بےتاب تھا، مگر اس پر آفریتی ڈائن کا زبردست خوف طاری تھا۔ وہ جانتا تھا اب اس کے پاس ماتا کا بچھو نہیں جو اسے آفریتی ڈائن سے محفوظ رکھے، آرتی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگی، اور وہ تنگ غار میں آفریتی ڈائن کے رحم و کرم پر ہوگا، پھر اس کا جو حشر ہوگا وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا جب آرتی نے اسے کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تو وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ آرتی نے کہا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے اور درمیان میں صرف ایک غار ہی تو ہے، دیر مت کرو۔ جمشید کہنے لگا، آرتی کیا پھر کبھی تم سے ملاقات ہوگی؟ میں انسانوں کی دنیا میں آنے کے بعد ہی تم سے ملاقات کر سکتی ہوں، تمہیں جب تک میرے اس جہنم کا چکر پورا نہیں ہوتا میں مردوں کی اس زیر زمین دنیا سے نہیں جا سکتی۔ جمشید نے کہا، تمہارے اس جنم کا چکر کب ختم ہوگا؟ آرتی بولی، تمہاری دنیا کے وقت اور ہماری دنیا کے وقت میں زمین آسمان کا فرق ہے، تم اسے نہیں سمجھ سکو گے، لیکن تم اطمینان رکھو، میں بہت جلد انسانوں کی دنیا میں آ کر تم سے ملوں گی۔ اب دیر نہ کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر غار میں سے گزرتے ہوئے تم پر نستور جادوگر یا آفریتی ڈائن نے حملہ کیا تو جتنی تیز دوڑ سکتے ہو دوڑ کر ان کی زد سے نکل جانا۔ جمشید نے پوچھا، لیکن جو لوگ تو انسانوں کی دنیا میں آ کر بھی مجھے ہلاک کر سکتے ہیں۔ آرتی نے کہا، سوائے آفریتی ڈائن کے نہ نستور جادوگر کی بدروح انسانوں کی دنیا میں جا سکتی ہے، نہ کوئی زندہ لاش انسانوں کی دنیا میں داخل ہونے کی جرات کر سکتی ہے۔ جمشید بولا، اس کا مطلب ہے مجھے آفریتی ڈائن کی طرف سے موت کا خطرہ لاحق رہے گا۔ آرتی نے کہا، میں نے تمہیں جو کالا موتی دیا ہے اس کو انسانوں کی دنیا میں جاتے ہی منہ سے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لینا،
یہ کالا موتی تمہیں آفریتی ڈائن کے کالے جادو سے محفوظ رکھے گا۔ جمشید نے کہا، کالا موتی منہ سے نکالنے کے بعد تو میں غیبی حالت سے ظاہری حالت میں آ جاؤں گا۔ آرتی بولی، وہ تو تم کالا موتی منہ میں بھی رکھو گے تو انسانوں کی دنیا میں جاتے ہی ظاہر ہو جاؤ گے اور سب کو نظر آنے لگو گے، کیونکہ انسانوں کی دنیا میں جاتے ہی کالے موتی کی وہ طلسمی طاقت جس کی وجہ سے تم غائب ہو جاتے ہو ختم ہو جائے گی، لیکن تم اسے اپنے پاس رکھو گے تو یہ کالا موتی تمہیں بدروحوں اور خاص طور پر آفریتی ڈائن کے آسیبی جادو سے محفوظ رکھے گا اور وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ اب جاؤ۔ آرتی فوراً غائب ہو گئی۔ جمشید غار کے تاریک شگاف میں داخل ہو گیا۔ غار میں اندھیرا تھا۔ وہ غائب تھا، اس لیے جتنی تیز چل سکتا تھا چلنے لگا۔ غائب ہونے کی وجہ سے اسے اندھیرے میں کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ غار میں گرمی تھی، فضا میں شمشان میں جلنے والے مردوں کی بدبو تھی۔ جمشید جلدی جلدی سے اس غار سے نکل کر انسانوں کی دنیا میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس کے اور انسانوں کی دنیا کے درمیان صرف یہ ایک غار ہی تو حائل تھا۔ آرتی نے کہا تھا کہ غار زیادہ طویل نہیں ہے۔ غائب ہونے کی وجہ سے اس کا وزن کافی ہلکا تھا اور وہ عام رفتار سے زیادہ تیز چل رہا تھا۔ غار میں کافی دور نکل جانے کے بعد ایک جگہ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک کا دھماکہ ہوا۔ جمشید کانپ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا آفریتی ڈائن غار میں آ گئی ہے اور اگر وہ اس کی زد میں آ گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مگر انسانوں کی دنیا میں پہنچنے کی شدید خواہش اور انسانوں کی دنیا کے قریب ہونے کی وجہ سے جمشید میں ایک نئی طاقت آ گئی۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج کے ساتھ اب بجلی چمکنے بھی لگی تھی۔ بجلی چمکتی تو غار میں ایک دم روشنی ہو جاتی۔ آفریتی ڈائن اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے جمشید کو غیبی حالت میں بھی دیکھ لیا تھا۔ جمشید اچھل کر غار میں اڑنے لگا۔ آفریتی ڈائن بھیانک ڈراؤنی آوازیں نکالتی جمشید کے پیچھے آ رہی تھی۔ جمشید خوفزدہ ہونے کے باوجود جان بچانے کی خاطر زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ غار میں آگے ہی آگے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ آفریتی ڈائن سے 40-50 قدم آگے تھا۔ آفریتی ڈائن نے اس پر زبردست گرج دار آواز کے ساتھ آگ کا گولا پھینکا۔ آگ کا شعلہ جمشید کے پیچھے آ کر گرا۔ خوفناک دھماکے سے غار لرز اٹھا۔ جمشید اور تیزی سے اڑنے لگا۔ اسے دور غار میں سفید روشنی دکھائی دینے لگی۔ یہ انسانوں کی دنیا کی روشنی تھی۔ اس کی منزل اس کے ساتھ تھی۔ جمشید کا حوصلہ بڑھ گیا۔ آفریتی ڈائن نے آگ کا ایک اور شعلہ جمشید پر پھینکا۔ یہ شعلہ جمشید کے کاندھے کو چھوتا ہوا آگے نکل گیا، لیکن انسانوں کی دنیا کی روشنی اب غار میں داخل ہو رہی تھی۔ انسانوں کی دنیا کی روشنی کو دیکھ کر آفریتی ڈائن کی رفتار سست ہو گئی۔ اسے انسانوں کی دنیا میں جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر وہ اپنے دشمن کو زندہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ پھانسی پر لٹک گئی تھی اور اس کی گردن لمبی ہو گئی۔ شیطانی دیوتاؤں نے اسے اپنی دنیا سے نکال دیا۔ آفریتی ڈائن جمشید سے اپنی اس بے عزتی اور شکست کا انتقام لینا چاہتی تھی، لیکن انسانوں کی دنیا کی روشنی اسے آگے جانے سے روک رہی تھی۔ جمشید پرواز کرتا اس سے دور نکل گیا۔ آفریتی ڈائن نے بے بسی اور غصے کی حالت میں غضبناک ہو کر ایک کالا منتر پڑھ کر جمشید پر پھونکا اور چیخ مار کر کہا، میرا کالا منتر کالے آسیب کا روپ بدل کر تیرا پیچھا کرے گا۔ جمشید نے آفریتی کی آواز سن لی تھی، مگر اب وہ آفریتی ڈائن کی پہنچ سے دور نکل چکا تھا۔ غار میں روشنی ہی روشنی ہو گئی اور ایک مدت کے بعد اسے انسانوں کی دنیا، اپنی دنیا کی خوشگوار تازہ ہوا کے جھونکے محسوس ہونے لگے۔ وہ سفید روشنی کے غبار میں غار سے باہر نکل گیا۔ غار سے باہر نکلتے ہی اسے شدید جھٹکا لگا اور وہ فضا میں اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ اسے کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کب تک بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے چاروں طرف دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ انسانوں کی دنیا کی روشنی تھی۔ اس کے اوپر درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں، جن کے درمیان میں سے نیلا آسمان نظر آ رہا تھا۔ جمشید انسانوں کی دنیا میں واپس آ چکا تھا۔ فرط مسرت سے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے جوش میں آ کر اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ تب اس نے دیکھا وہ غائب نہیں تھا۔
اسے اپنا جسم نظر آ رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا آرتی نے کہا تھا کہ انسانوں کی دنیا میں پہنچتے ہی کالے موتی کا وہ طلسم جس کی وجہ سے وہ غائب ہے ختم ہو جائے گا اور وہ نظر آنے لگے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کالے موتی کی دوسری طلسمی طاقت قائم رہے گی اور اسے جیب میں رکھ لینا، وہ تمہیں انسانوں کی دنیا کی بدروحوں سے محفوظ رکھے گا، اور اگر عفریتی ڈائن کا کوئی خاص چیلا روح بدل کر تمہاری تلاش میں انسانوں کی دنیا میں آیا، تب تک یہ کالا موتی تمہارے پاس ہوگا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جمشید نے فوراً کالا موتی منہ میں سے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ سب سے پہلے وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور جہاں پر وہ ہے وہ کون سی جگہ ہے۔ وہ اسی لباس میں تھا جس لباس میں وہ اس رات قبرستان میں نستور جادوگر کی قبر میں چلا کرنے بیٹھا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، اس نے اس جگہ کو پہچان لیا۔ یہ جگہ شہر کی کچی آبادی والے کھیت تھے۔ وہاں سے جمشید کا نئی کالونی والا مکان زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ پیدل ہی چل پڑا۔ راستہ اسے معلوم تھا۔ اپنی دنیا کی روشنی اور تازہ فضا میں آنے کے بعد جمشید اپنے آپ کو تازہ دم اور صحت مند محسوس کر رہا تھا۔ مردوں کی زیر زمین دنیا میں بیتے ہوئے بھیانک لمحوں کو یاد کر کے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو اور وہ اس ڈراؤنے خواب کو بھول جانا چاہتا تھا۔ کچی آبادی میں سے گزر کر وہ سڑک پر آ گیا۔ یہ سڑک اس کالونی کو جاتی تھی جہاں جمشید کا مکان تھا۔ انسانوں کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے سارے انسانی حواس بیدار ہو گئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا گھر میں جاتے ہی اپنی پرانی خادمہ رانی سے کہے گا کہ فوراً اس کے لیے مزیدار کھانا تیار کرے۔ بڑی سڑک چھوڑ کر وہ چھوٹی سڑک پر ہو گیا۔ یہ سڑک اس کی کالونی میں سے گزرتی تھی۔ اسے نئی کالونی کے مکان اور بلڈنگ دن کی دھوپ میں صاف نظر آنے لگے تھے۔ ان مکانوں میں دور سے اسے اپنا مکان بھی نظر آ گیا جو کالونی کی آبادی سے ذرا سا ہٹ کر واقع تھا۔ اپنے مکان کو دیکھ کر اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اب وہ کالونی کے بڑے بازار میں آ گیا۔ بازار کی دکانیں کھلی تھی، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ سارے دکاندار اسے جانتے تھے اور جب بازار میں سے گزرتا تو دکاندار اسے ایک نظر ضرور دیکھ لیا کرتے تھے۔ جمشید کے کالے جادو ٹونے کی وجہ سے محلے کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جمشید کبھی کبھی کسی دکاندار سے سلام علیک کر لیا کرتا تھا۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ کسی دکاندار نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کو زندہ حالت میں دیکھ کر دکاندار حیران ہو کر یا ڈر کر بھاگ جائیں گے، لیکن کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بازار میں نلکے وغیرہ مرمت کرنے والے کی دکان تھی جس کا بوڑھا مالک چوری چھپے اس کے پاس سفلی علم کے تعویذ وغیرہ لکھوانے آ جایا کرتا تھا۔ جمشید جب اس کی دکان کے قریب سے گزرا تو بوڑھا دکاندار اسے ضرور سلام کرتا تھا۔ جمشید کو یقین تھا کہ بوڑھا اسے زندہ دیکھ کر شاید ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے گا، لیکن اس روز جب وہ اس کی دکان کے قریب سے گزرا تو بوڑھے دکاندار نے اسے ایک سرسری نظر سے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے عادت کے مطابق جمشید سے کوئی سلام دعا نہ لی، جیسے اس نے جمشید کو بالکل نہ پہچانا ہو۔ جمشید آگے نکل گیا۔ بازار کے کونے میں گوشت بیچنے والے کی دکان تھی۔ دکان کے باہر ایک کتا بیٹھا رہتا تھا۔ جمشید جب بھی قصاب کی دکان کے قریب سے گزرتا تو یہ کتا اٹھ کر اس کے پاس آ جاتا اور تھوڑی دور اس کے ساتھ چل کر واپس قصاب کی دکان پر چلا جاتا۔ اس روز بھی کتا قصاب کی دکان کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ جمشید اس کے قریب سے گزرا تو کتے نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جمشید کو کچھ تعجب ضرور ہوا، لیکن وہ یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ شاید یہ کتا ابھی تک اسے مردہ سمجھ رہا ہے۔ بازار میں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کھیت کے کنارے چلتا اپنے مکان کے دروازے پر آ گیا۔ اپنے مکان کو دیکھ کر اسے ایسا لگا جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ اسے اپنے مکان میں داخل ہونے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ مکان میں داخل ہو گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر جمشید کی ملازمہ رانی جلدی سے کون ہے کہتی کچن سے باہر آ گئی۔ جمشید دالان میں آ گیا۔
اس نے رانی کو دیکھتے ہی کہا، رانی مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ میں دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا ہوں، پہلے مجھے کچھ کھانے کو دو، اس کے بعد میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا کہ میں کہاں تھا اور میرے ساتھ کیا گزری۔ یقین کرو میں مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا، مجھے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ جمشید یہی توقع کر رہا تھا کہ اسے دیکھتے ہی رانی کی چیخ نکل جائے گی اور وہ گھبرا کر گر پڑے گی، لیکن ایسا بالکل نہ ہوا۔ اس کے بجائے رانی نے حیران ہو کر پوچھا، تم کون ہو بھائی؟ بغیر پوچھے کیسے اندر آ گئے ہو؟ اگر جمشید جی سے کام سے آئے ہو تو ان کا کچھ روز پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ اب جمشید کے حیران ہونے کی باری تھی۔ اس نے رانی سے کہا، رانی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں جمشید ہوں، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ لوگوں نے مجھے زندہ دفن کر دیا تھا، بڑی مشکل سے میں قبر سے نکل کر آیا ہوں۔ رانی کے چہرے پر خوف اور دہشت کا نام و نشان نہیں تھا، وہ صرف پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، بھائی تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ جمشید یہی سمجھا کہ اس کی پرانی ملازمہ رانی کا شاید دماغ چل گیا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مالک جمشید کو نہ پہچانے۔ اس دوران رانی گھبرا کر مکان سے باہر نکل گئی۔ جمشید اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رانی مکان سے نکل کر بھاگی بھاگی قصاب کی دکان پر پہنچی اور کہا، ہمارے گھر میں کوئی چور اچکا گھس آیا ہے، کہتا ہے میں تمہارا مالک ہوں۔ قصاب نے یہ سنا تو کام چھوڑ کر گدی سے اٹھا اور آس پاس کے دکانداروں کو بلند آواز میں کہا، رانی کے گھر میں کوئی ڈاکو آ گیا ہے، چلو اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتے ہیں، چلو چلو جلدی۔ 6-7 دکاندار فوراً رانی کے گھر میں پہنچ گئے۔ رانی ان کے آگے آگے تھی۔ دیکھا کہ مکان کا دالان خالی تھا۔ کیمسٹ شاپ والے شاہ جی نے کہا، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ رانی نے پریشانی سے کہا، وہ ضرور اوپر والے کمرے میں ہوگا۔ سارے دکاندار اوپر والے کمرے کی طرف بڑھے۔ قصاب نے دکان سے اٹھتے وقت ایک چھری اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ جمشید اس وقت تخت پوش پر بیٹھا کالے جادو کی ایک کتاب دیکھ رہا تھا۔ اچانک اتنے سارے لوگوں کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رانی ان کے آگے آگے تھی۔ جمشید بڑا حیران کہ رانی محلے کے دکانداروں کو وہاں کس لیے لے آئی ہے۔ وہ ان سارے دکانداروں کو پہچانتا تھا۔ اس نے حیرانی کے ساتھ پوچھا، آپ لوگ کیسے آئے ہیں؟ کیمسٹ شاپ کے مالک شاہ جی نے آگے ہو کر کہا، تم کون ہو اور اس مکان میں کیسے گھس آئے ہو؟ قصاب نے کہا، شاہ جی اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ کون ہے؟ یہ چور اچکا ہے، اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ جمشید انتہائی تعجب کی حالت میں ایک ایک کا منہ تک رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ محلے کے لوگ ہیں، انہوں نے ہی تو جمشید کو قبرستان میں دفن کیا تھا، چنانچہ اسے دیکھ کر یہ لوگ بھی خوفزدہ ہو جائیں گے اور شاید ڈر کر بھاگ بھی جائیں، لیکن ایسا کوئی بات نہ ہوئی۔ سب کے سب اسے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، بلکہ الٹا شاہ جی نے یہ پوچھا کہ تم کون ہو، حالانکہ وہ جمشید کی شکل و صورت سے اچھی طرح واقف تھے۔ جمشید نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا، شاہ جی میں آپ کا ہمسایہ عامل جمشید ہوں، آپ لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کر دیا تھا، مگر میں مرا نہیں تھا، زندہ تھا اور سکتے کی حالت میں تھا۔ قبر میں دفن ہونے کے دوسرے ہی روز مجھے ہوش آ گیا۔ سخت جدوجہد کے بعد میں اب قبر سے نکل کر اپنے گھر آیا ہوں۔ لانڈری کی دکان والے ملک صاحب بولے، شاہ جی یا تو یہ کوئی پاگل ہے یا پھر بڑا ہی مکار چور ہے، اسے تھانے لے چلنا چاہیے۔ قصاب نے ملک صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں شاہ جی اسے پکڑ کر تھانے لے چلتے ہیں، وہاں یہ آپ سب کچھ بک دے گا۔ 2 آدمیوں نے فوراً جمشید کے دونوں بازو دبوچ لیے۔ جمشید نے رانی کی طرف دیکھ کر کہا، رانی تم تو میری پرانی ملازمہ ہو، کیا تم بھی مجھے نہیں پہچانتی؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں عامل جمشید ہوں، میں مرا نہیں تھا، لیکن وہاں ہر کوئی اسے پہچاننے سے انکار کر رہا تھا، تو اس کی کون سنتا؟ محلے کے لوگ اسے پکڑ کر علاقے کی پولیس اسٹیشن لے گئے اور کہا، یہ کوئی چور اچکا دہشت گرد ہے جو محلے کے عامل جمشید کے گھر میں گھس آیا تھا، جسے فوت ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے۔ تھانے میں جمشید کو زمین پر بٹھا دیا گیا اور پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ اتفاق سے وہاں ایک کانسٹیبل آ گیا جس کو جمشید جانتا تھا اور جو جمشید کو جانتا تھا کئی بار اس کے مکان پر جادو ٹونا کروانے آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جمشید بے اختیار بول اٹھا، عمر دین انہیں بتاؤ کہ میرا نام
عامل جمشید ہے اور تم مجھے جانتے ہو؟ کانسٹیبل عمر الدین نے حیران سا ہو کر پہلے غور سے جمشید کو دیکھا، پھر دوسرے کانسٹیبل کو دیکھ کر بولا، اوئے یہ کس پاگل کو یہاں لے آئے ہو؟ دوسرا کانسٹیبل ہنس کر بولا، یہ کارٹون نئی کالونی والے یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ پولیس کو پہلے شبہ تھا کہ شاید جمشید کا تعلق دہشت گردوں کے کسی گروہ سے ہے، لیکن بہت جلد انہیں یقین ہو گیا کہ یہ شخص ذہنی طور پر بیمار ہے، چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جمشید تھانے سے نکل کر سوچنے لگا، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک اسے خیال آیا کہ اپنی شکل تو دیکھی جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مردوں کی زیر زمین دنیا سے نکلنے کے بعد اس کی شکل و صورت تبدیل ہو گئی ہو۔ نئی کالونی کے پولیس اسٹیشن کے قریب ہی ایک سینما ہال تھا۔ جمشید سینما ہال کے باتھ روم میں چلا گیا۔ وہاں منہ ہاتھ دھونے والے سنک کے پیچھے آئینہ لگا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آئینے کے سامنے آ گیا اور غور سے اپنی شکل کو دیکھنے لگا۔ اس کی شکل بالکل نہیں بدلی تھی۔ جس شکل و صورت کے ساتھ وہ چلا کاٹنے قبرستان میں گیا تھا، وہ اس کی وہی شکل تھی۔ ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہی آنکھیں، وہی ناک و نقشہ، وہی بھورے رنگ کے تھوڑے تھوڑے اڑے ہوئے سر کے بال۔ اس نے چہرے کے نقوش کو ٹٹول کر بھی دیکھا۔ جمشید اپنی اصلی اور پیدائشی شکل میں تھا، پھر وہ لوگ اسے پہچاننے سے کیوں انکار کر رہے تھے جو اسے تقریباً ہر روز ہی دیکھتے تھے؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی ملازمہ رانی نے بھی اسے پہچانا نہیں تھا۔